جس کا دل چاہے نماز پڑھے، یہ فرض نہیں ہے، مستحب۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی آذان ہوتی، لوگ مسجد میں بنے ہوئے ستونوں کے پیچھے لپکتے، اس کثرت سے یہ 2 نفل ادا کرتے کہ آپ باہر سے آنے والا انسان یہ سمجھتا کہ مغرب کی جماعت ختم ہو چکی ہے اور مغرب کے فرضوں کے بعد کی سنتیں یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما دیا جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے، سنت ہے، بجائے اس کے کہ اس سنت کو مان لیا جاتا۔ کیا کیا گیا اس سنت کے مقابلے میں؟ ایک حدیث، من گھڑت حدیث گھڑی گئی، فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے الا المغرب، لیکن مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان کوئی نماز نہیں۔ حدیث گھڑ دی گئی، اس کا نام اہل سنہ رکھ دیا جائے۔ رفع الیدین نبی کی سنت ہے، اور امام سیوطی نے اس کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے۔ یہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث کا مقام قرآن کی آیات کے برابر ہے، اس کی سند کو نہیں پرکھا جاتا جیسے قرآن کی سند کو نہیں پرکھا جاتا۔ سب سے اونچا مقام قرآن کے بعد حدیث متواتر کا۔ رفع الیدین کی احادیث اتنی کثرت سے آئی ہے کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ کوئی محدث حدیث کی کتاب لکھ کر یہ نہ کر سکا کہ رفع الیدین کی حدیث کو اس میں ذکر نہ کرے۔ سنت ہے اللہ کے نبی کی، بخاری و مسلم میں موجود ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، مسند امام شافعی میں موجود ہے، کتاب الام میں موجود ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو حدیث کی کتاب کہلاتی ہو اور نبی کی سنت کا تذکرہ نہ کرے۔ کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کو اختیار تھا، دل چاہے مانو، دل چاہے نہ مانو۔ لیکن بدبختوں نے قرآن کی آیات سے، من گھڑت تفسیر سے، کذاب راویوں سے یہ ثابت کیا کہ رفع الیدین کرنا حرام ہے، ناجائز۔ قرآن میں آیت آتی ہے جہاد کے بارے میں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ صحابہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی مکے میں رہ کر ان سے لڑیں۔ اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا کہ اگر ابھی لڑنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، یہ لوگ ہی کتنے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ ایک دن میں ہی ان کا صفایا کر دیں۔ فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ یہ جہاد کے لیے آیت تھی اور اس کو فٹ کر دیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اے لا ترفعوا فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرو۔ اس حدیث کو مانا جاتا یا نہ مانا جاتا، نبی کی سنت پر عمل کیا جاتا یا نہ کیا جاتا، ظالموں نے حدیث گھڑ دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان و علی کے پیچھے پڑھی، ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین نہ کرتا تھا۔ اور بیان کرنے والے صحابی نے بعض خلیفوں کا زمانہ ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو چکے۔ لوگوں نے ان کے ذمے گھر کر بات لکھ دی کہ وہ فرما رہے ہیں۔ اب اس کا نام اہل سنہ رکھ دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ اہل سنہ وہ ہوتا ہے کہ باپ کا حکم ایک طرف، اور باپ بھی معمولی ہستی نہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے،
آدھی دنیا کا حکمران ہے اور وہ شخصیت ہے کہ جس کی زبان پر فرشتہ بولتا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو نبی بنا. معمولی ہستی نہیں، حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عمر آپ اپنی بیویوں سے کہیں یہ پردہ کیا کریں. اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر میں وہ بات کیسے کہوں جس کا حکم میرے رب نے ابھی تک مجھ کو دیا نہیں. ابھی عمر کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی، آسمان سے جبریل وحی لے کر اتر آیا اور کہا کہ اپنی بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو جب اپنے گھروں سے نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر لیں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن کو قلم کرے تاکہ اس کے ایمان کا پتہ لگ سکے کہ اسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے. ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی، نبی نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا، فیصلہ دے دیا. اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا، اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا لولا کتاب من اللہ سبق. اے نبی اگر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، جو کام تو نے کیا ہے اس پر اللہ کا دردناک عذاب اترتا. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. کتنے مقام ہیں جن پر حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدلا. وہ حکم دیتا ہے کہ کوئی شخص حج تمتع نہ کرے. اہل سنہ کا کام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر کو پتہ لگا، حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ تھا. لوگوں نے کہا ابو کا یمنا وانتا تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کرتا ہے. اہل سنہ کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پوچھیے عبداللہ ابن عمر سے. کہتے ہیں امر ابی یتبع اور امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد مصطفیٰ کی بات چلے گی؟ اہل سنہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں، نبی کی سنت کے مقابلے میں چاہے خلیفے کی بات آ جائے نہیں مانتے، باپ کی بات آ جائے نہیں مانتے، برادری کی بات آ جائے نہیں مانتے، کسی ایمان کی بات آ جائے نہیں مانتے. والجماع، جماع سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی کے دور میں ہی لوگوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت پر تانا زنی. بعض لوگوں نے حضرت علی کے مقابلے میں ابو بکر کو گرایا، عمر کو گرایا، عثمان کو گرایا، علی کو بڑھایا. بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی احادیث کا انکار کر دیا. یہ ایک فتنہ تھا. والجماع کا معنی یہ ہے کہ ہم صحابہ کی بات مانتے ہیں، صحابہ کے منہج پر ہیں، اس طریقے کار پر ہیں جس طریقے کار پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چلایا. خارجیوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی احادیث کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع کہنے والے اپنی کتاب نور الانوار میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی راوی چاہے اس کا حفظ محفوظ ہو، وہ راوی ثقہ راوی ہو، عدالت اس کی مانی جاتی ہو، لیکن وہ غیر فقیہ ہو، دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، اس میں فقاہت سے عاری ہو، کانس ابی ہریرہ تھا، جیسے حضرت انس ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ.
حضرت انس بھی غیر فقیہ کہ دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بھی غیر فقیہ کہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، اگر بھلائی کا ارادہ اللہ کرتا ان کو فقیہ بناتا، خاص کر حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ۔ ایک تو یہ ان کی ذات پر حملہ، اور ذات پر تو بہت سے صحابہ کی ذات پر حملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کیے، لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ وہی خارجیوں والا نظریہ کہ صحابہ کی احادیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ کہا اگر انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اگر یہ دونوں صحابی کوئی حدیث بیان کریں جو سندن صحیح ہو، حدیث بخاری کی ہو، سند پر کوئی اعتراض نہ ہو، ان کی روایت کردہ صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ سب صرف صحابی کی ذات نہیں ہے بلکہ سب نبی کی سنت اور نبی کی حدیث ہے کہ اگر یہ دو صحابی نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی بات کو رد کر دیا جائے۔ ان کا اپنا قول تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے قول کو ماننا یا نہ ماننا دور کی بات ہے، اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں نبی کی حدیث بھی رد کر دی جائے، اس لیے کہ یہ دونوں صحابی غیر فقیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ مومن کی مثال کس جیسی؟ صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کا جواب دے اور کیا جواب دے، کسی کو کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے، گرمی آئے سردی آئے بہار آئے خزاں آئے یہ ہمیشہ سرسبز رہتا۔ عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے باپ عمر سے کہنے لگے بابا یہ جواب میرے ذہن میں آیا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر دیا کیوں نہیں؟ اگر یہ جواب نبی کی مجلس میں تو دیتا تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا۔ کہا بابا مجھے شرم آئی کہ ابو بکر بیٹھا ہے، میرا باپ عمر بیٹھا ہے، عثمان و علی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں اپنی رائے ان کے سامنے رکھوں، مجھے شرم آئی، اس لیے میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا رجل صالح، یہ صالح انسان ہے، صالح نوجوان ہے، نیک آدمی۔ اب اس صحابی کے ساتھ والجماع کہنے والے، اہل السنہ والجماع کہنے والے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب آپ نماز کی ابتدا کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفعهما كذلك، آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ بخاری اور مسلم کی اس صحیح حدیث کو سند کے لحاظ سے رد تو نہ کر سکے، کہنے لگے عبداللہ ابن عمر تو چھوٹے سے بچے تھے، ان کی حدیث کا کیا اعتبار؟ زد کس پر آئی؟ نبی کی حدیث پر۔ عبداللہ ابن عمر کی ذات کو بھی تام و تشریح کا نشانہ بنایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رجل صالح، اور پوری جماعت کو وہ جواب نہیں آیا جو عبداللہ ابن عمر کو سوجا تھا، اور ہم اس کو معمولی سا بچہ پیش کر کے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے،
اس کی شان کو کم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ ان کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں. اس کا نام اہل سنہ والجماعہ رکھ دیا جائے.